انسانی تاریخ بہادری اور شجاعت کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ بہت سے ایسے بہادر جنگجو اور بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تلوار سے سلطنتوں کے نقشے بدل دیے، ناقابل شکست سلطانوں کو بھی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا، غرور اور تکبر سے بھرے سروں کو ایک ہی وار میں تن سے جدا کر دیا۔ جنگ کے میدان میں اترتے تو دشمن کی موت کا پروانہ لے کر اترتے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے ہی بادشاہ کی بات کریں گے جو بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ ایک معمولی زمیندار کا بیٹا تھا، اپنی ذہانت اور دلیری سے حکمران بنا اور پھر وقت کی طاقتور ترین سلطنتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عظیم سلطان کو دنیا امیر تیمور کے نام سے جانتی ہے۔ اسی امیر تیمور نے تیموری سلطنت کی بنیاد بھی رکھی۔ ایک معمولی گھرانے سے اٹھ کر وقتوں کے فرعونوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والا امیر تیمور کیسے ایک عظیم بادشاہ بنا۔ امیر تیمور نے تلوار اٹھانے کے بعد کون کون سی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا؟ اس کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ظالم اور سفاک بادشاہ چنگیز خان سے امیر تیمور کا آخر کیا تعلق تھا؟ اس طرح کے اور بھی بہت سے دلچسپ سوالات اور امیر تیمور کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، شجاع الدین تیمور جو امیر تیمور اور تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھے، 1336 میں سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوئے۔ تیمور لنگ کے والد معمولی زمیندار تھے۔ آباء و اجداد کا تعلق ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تھا۔ ناظرین، برلاس قبیلے کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ مشہور ہے کہ وہ مٹی کے بنے کچے گھروں میں رہتے تھے اور پکے گھروں میں رہنا بزدلی سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے ارد گرد دیواریں بزدل لوگ بناتے ہیں۔ امیر تیمور بچپن سے ہی قائدانہ صلاحیتیں رکھتا تھا۔ امیر تیمور کے استاد بھی اس کی ذہانت سے متاثر تھے۔ اس نے محض 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ بچپن میں گھڑ سواری اور تیر اندازی سیکھ لی تھی۔ ایک دن امیر تیمور کے استاد علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر کرو، اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں، ایک دن یہ بڑا آدمی بنے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ تاریخ انسانی نے معمولی زمیندار کے بیٹے کو تخت نشین ہوتے دیکھا۔ یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ چنگیز خان اور امیر تیمور کا جد امجد تومنا خان تھا۔ بہادری اور دلیری امیر تیمور کے خون میں شامل تھی۔ جنگ کے میدان میں اترتا تو تاریخیں رقم کر دیتا، حکمران بنا تو عظیم تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی، تخت نشین ہوا تو صاحب قرآن کا لقب پایا۔ امیر تیمور اپنے دور کے عظیم حکمران تھے، بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں کا استعمال بخوبی کر لیتے تھے۔ دشمن کا مقابلہ ہوتا تو ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا ہوتا اور دونوں ہاتھوں سے کافروں کی گردنیں اڑاتے۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کیے۔ اس نے ان تمام علاقوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کر رہی تھی۔ امیر تیمور نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو 37 سال تک جاری رہا۔ 1391 میں امیر تیمور نے توختہ مشق کے خلاف جنگ شروع کی اور اسے شکست سے دوچار کر دیا۔ امیر تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا اور ہمدان، اصفہان اور شیراز کو فتح کیا اور آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد اور عراق سے احمد جلائر کی حکومت کو ختم کیا اور پورے ایران اور عراق پر بھی اپنا قبضہ جما لیا۔ امیر تیمور ایران کی مہم کے بعد تبریز واپس آئے اور راسترخان، ماسکو، کیف، گرجستان اور کریمیا کے شہروں کو بھی فتح کر لیا۔ 1399 میں امیر تیمور ایک طویل مہم پر روانہ ہوئے۔ تبریز پہنچ کر امیر تیمور نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے۔ سلطان کے مصر نے سفیروں کو قتل کر دیا۔ سلطان مصر کی جانب سے کی گئی گستاخی نے امیر تیمور کو اشتعال دلا دیا۔ وہ اپنی فوج کر لے کر نکلا اور حلب، حما اور حمص سمیت متعدد علاقے فتح کرتے ہوئے دمشق پہنچ گیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد امیر تیمور بغداد آیا، لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فتح کا نشہ سب نشوں سے بڑا ہوتا ہے اور یہ نشہ اب امیر تیمور کو لگ چکا تھا۔
اس لیے متعدد علاقے فتح کرنے کے بعد امیر تیمور ہندوستان کی طرف بڑھا۔ ہندوستان میں بھی کوئی امیر تیمور کی چلتی تلوار کو نہ روک سکا۔ امیر تیمور نے ملتان، دیپالپور، میرٹھ اور ہندوستان کے دل دہلی کو فتح کر لیا۔ ہندوستان میں امیر تیمور کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا کہ اسے خبر ملی کہ احمد جلائر اور سلطان مصر سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید یلدرم کی مدد سے بغداد پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی امیر تیمور واپس سمرقند لوٹ آیا۔ ناظرین، سلطان بایزید یلدرم نے احمد جلائر اور قرہ یوسف کے ساتھ مل کر تیموری سلطنت پر حملہ کر دیا۔ امیر تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا لیکن ناکامی ہوئی۔ چنانچہ امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی اور سلطنت عثمانیہ کے علاقے سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ ناظرین، 1402 میں امیر تیمور اور سلطان بایزید کے درمیان انقرہ میں فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب یہ اطلاع ملی کہ امیر تیمور نے سلطان بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا ہے تو سفیر بھیج کر امیر تیمور کی اطاعت کر لی۔ مصر میں تیمور لنگ کے نام کا سکہ ڈھالا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ناظرین، فتوحات کی بات کی جائے تو امیر تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ چنگیز خان اور امیر تیمور کی جنگی صلاحیتوں کا مقبل امریکی مصنف ہیرلڈ لیمب اپنی کتاب چنگیز خان اور تیمور میں لکھتے ہیں کہ فتوحات کے لحاظ سے امیر تیمور شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا تھا۔ چنگیز خان جنگوں میں خود شریک نہیں ہوتا تھا بلکہ زیادہ تر علاقے اس کے سپہ سالار فتح کرتے تھے۔ دوسری طرف امیر تیمور نے ہر جنگ میں خود شرکت کی۔ چنگیز خان جنگ کی منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا مگر امیر تیمور میدان جنگ میں فوجوں کو لڑانے میں استاد تھا۔ 1393 میں کلات اور تقریت کے ناقابل تسخیر پہاڑی علاقوں کو فتح کرنا اس کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ناظرین، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امیر تیمور ایک سخت مزاج حکمران تھا جو مخالفت کسی صورت برداشت نہیں کرتا تھا۔ انتقام میں امیر تیمور کی جانب سے بہایا گیا خون چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا، لیکن امیر تیمور کی یہ خاصیت تھی کہ وہ جب بھی کسی شہر پر حملہ کرتا تو وہاں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ امیر تیمور جن علاقوں کو فتح کرتا ان کو مقامی حکمرانوں کے سپرد کر دیتا اور صرف اطاعت کا وعدہ لے کر مطمئن ہو جاتا۔ اسی وجہ سے بہت سے ایسے علاقے جو امیر تیمور نے فتح کیے تھے وہ تیموری سلطنت کا حصہ نہ بن سکے۔ جس علاقے میں امیر تیمور نے اپنی مستقل حکومت قائم کی وہاں اس نے قیام امن اور عدل و انصاف، خوشحالی اور ترقی کے سلسلے میں قابل قدر اقدامات کیے۔ برباد شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا اور تجارت کو فروغ دیا۔ امریکی مصنف ہیرلڈ لیمب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس وقت سمرقند پر امیر تیمور کی حکومت قائم ہوئی تو وہاں سوائے کچھ کچی اینٹوں اور لکڑی کے مکانوں کے کچھ نہ تھا۔ یہی کچی اینٹوں اور لکڑی کا شہر تیمور کے ہاتھوں میں آ کر ایشیا کا روم بن گیا۔ امیر تیمور نے سمرقند میں چوڑی سڑکیں بنوائیں، جنوب کے پہاڑوں پر قائم مکانات کو گرا کر قلعہ تعمیر کروایا، باغوں کے گرد دیواریں بنوائیں اور جگہ جگہ پانی کے تالاب بنوائے۔ امیر تیمور کی حکومت کے بعد سمرقند کو گوکند یعنی نیلا شہر کہا جاتا تھا۔ امیر تیمور کا انتقال 18 فروری 1405 میں اترار میں ہوا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید آپ کن حکمرانوں کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔